بد نظری ایک ایسی چیز ہے جس سے عمل کی توفیق چھن جاتی ہے، اس کو عبادت چھوٹنے کا ذریعہ وہ بنتے چلی جاتی ہے۔ بد نظری سے انسان کا قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم سب جو طلباء ہیں یا قرآن حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد نہیں ہوتی، مسنون دعائیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری نظروں پہ ہمیں قابو نہیں ہوتا۔ بد نظری سے انسان کے دل میں خیالی محبوب کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان بد نظری کرتا ہے اور خاص طور پہ اس طریقے سے بد نظری کرتا ہے کہ اس نے کسی میگزین کو یا کسی اس جگہ پہ بد نظری کی ہو جہاں پہ وہ ان چیکڈ بد نظری ہوتی ہے، چاہے وہ اسکرین کے اوپر ہو، ویڈیو کے ذریعے ہو، امیجز کے ذریعے ہو یا جس نظریے سے بھی ہو، انسان کے تصور میں فطور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو انسان کے تصور کے اندر جو ایک خیالی محبوب پیدا ہو جاتا ہے، وہ انسان کو مسلسل اپنے ایک سرکل میں رکھتا ہے، انسان کے اندر ایک بے چینی سی پیدا کر کے رکھتا ہے، اور انسان اسی خیالی محبوب کے ذریعے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ اس کا اثر یوں ہوتا ہے کہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہی دماغ میں وہی امیجز چل رہی ہوتی ہیں جس سے وہ کچھ دیر پہلے لطف اندوز ہوا ہوتا ہے۔ وہ مقام جہاں پہ پوری خشوع خضوع کا موقع ہو، جو دیکھنے والے تو یہی سمجھ رہے ہوں کہ بہت ہی ماشاءاللہ حملی نماز پڑھ رہے ہیں، اس موقع پر بھی انسان اپنے دماغ میں، اپنے تصور میں ان چیزوں کو، ان امیجز کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے جو کہ اس سے گناہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک قسم کا شرک ہے، کیونکہ انسان نے اس وقت جہاں پہ لا الہ الا اللہ کی ضرورت تھی، وہاں پہ اللہ کے سوا باقی الہ، ایک خیالی محبوب کو اپنے دل میں جگہ دے دی اور اس کو اپنے دل میں بٹھا دی۔ اور یہ شرک خفی جو ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں، اور اس کا کہنا نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے۔ تو یہ بد نظری کا سب سے پہلا اور بڑا نقصان۔ پھر اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل و دماغ متفرق چیزوں میں بڑھ جاتا ہے۔ انسان کے گھر میں ایک حسین و جمیل، نیکوکار، وفادار بیوی موجود ہوتی ہے، مگر اس کے دل جو ہے کسی اور کی طرف ہوتا ہے۔ اب اس کا فرق، اس کی وجہ سے اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے گھر میں موجود نیک وفادار بیوی پسند ہی نہیں آ رہی ہوتی، اس کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، بلا وجہ انسان اس کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، جھگڑ رہا ہوتا ہے، اس کو تانے دے رہا ہوتا ہے، اور دوسری عورتوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا بڑا نقصان حق و باطل، سنت و بدعت میں تمیز کرنے سے عاری ہو جاتا ہے۔ انسان کی قوت بصیرت چھن جاتی ہے، دین کے علوم اور معارف سے محرومی ہونے لگتی ہے، گناہ کا کام اس کی نظروں میں گناہ ہی نہیں رہتا، اور صورت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے کیونکہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتی ہے تو وہ گناہ بھی نیکی ہی کر کے سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ نظروں کا نور چھن جاتا ہے، اور نور چھن جانے سے انسان پھر ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ اندھا ہو۔